اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا دریائے نیل کی اس غیر شرعی رسم کے حوالے سے جو کہ صدیوں سے جاری اور ساری تھی، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رسم کو ختم کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حضرت سیدنا قیس بن حجاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ حضرت سیدنا عمر بن عاص جو کہ اس وقت مصر کے گورنر تھے، ان کے پاس عجمی مہینوں میں سے کسی مہینے کی تاریخ کو آئے۔ ان لوگوں نے عرض کی، اے ہمارے محترم امیر، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک پرانی رسم ہے، جب تک وہ رسم ادا نہ کی جائے اس وقت تک یہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کون سی رسم ہے جس کے ادا کیے بغیر یہ دریا جاری نہیں ہوتا؟ لوگوں نے عرض کی، اس ماہ کی 12 تاریخ ہم کسی نوجوان لڑکی کے والدین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہ اپنی لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے ہمارے حوالے کر دے تاکہ یہ دریا جاری ہو اور ہم سب سیراب ہو سکیں۔ پھر ہم اس نوجوان لڑکی کو عمدہ کپڑے پہنا کر زیورات سے آراستہ کرتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح ہر سال ہم اپنی ایک جوان لڑکی کی قربانی دیتے ہیں، تب دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی یہ عجیب و غریب بات سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام میں ایسی کوئی بیہودہ رسم جائز نہیں۔ بے شک اسلام نے ایسی تمام باطل رسمیں مٹا دی ہیں، تم اس مرتبہ اس رسم پر ہرگز عمل نہ کرنا۔ چنانچہ لوگ آپ کی بات سن کر واپس چلے گئے اور انہوں نے اس مرتبہ کسی بھی لڑکی کو دریا میں نہ پھینکا۔ دریائے نیل خشک رہا اور اس مرتبہ اس میں بالکل پانی بھی نہ آیا۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب خط لکھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملا تو آپ نے جواباً لکھوا کر بھیجا، تم نے بالکل سچ کہا کہ اسلام بیہودہ پرانی رسموں کو مٹا دیتا ہے۔ میں تمہاری طرف مکتوب میں ایک رقعہ بھیج رہا ہوں، جب تمہارے پاس میرا یہ مکتوب اور رقعہ پہنچے تو تم اس رقعے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک مکتوب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تو اس میں ایک چھوٹا سا رقعہ بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رقعہ لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مصر کے گورنر تھے، آپ نے وہ رقعہ پڑھا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جس وقت یہ رقعہ دریا میں ڈالا گیا اس وقت دریا بالکل خشک تھا اور لوگوں نے اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب صبح لوگ دریائے نیل پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ پاک نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے رقعے کی برکت سے دریا میں 16 غز پانی جاری فرما دیا اور اللہ پاک نے وہ رسم باطل مٹا دی اور آج تک یہ رسم ختم ہے۔ دریائے نیل اس کے بعد آج تک کبھی بھی خشک نہیں ہوا۔ دیکھیں ناظرین، اسلام کتنا عظیم ہے کہ اس نے آ کر مظلوموں کو ظلم سے نجات دلوائی، بے سہاروں کو سہارا دیا، اور دین اسلام ایسے عظیم احکام کا مجموعہ ہے کہ جن میں لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ پاک کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔
جو اپنے گلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈال لیتا ہے وہ در حقیقت جہاں کا سردار بن جاتا ہے۔ ایسے عظیم لوگ اسباب پر نہیں بلکہ خالقی اسباب پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کا اللہ پاک پر توکل بہت کامل ہوتا ہے۔ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت اور اختیارات کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے اور ان کے جلووں میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔